بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1468 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 52، 53، 54، 55 اور 56، 52 to 56۔ چلیے سب سے پہلے ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ تو نکال لے جا رات کو میرے بندوں کو، انکم، بلا شبہ تم، متبعون، پیچھا کیے جاؤ گے۔ فَأَرْسَلَ، پھر بھیجے، فرعون نے، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے، یہ کہتے ہوئے کہ بلا شبہ ہؤلاء، یہ لوگ، لشرذمۃ قلیلون، البتہ ایک جماعت ہے تھوڑی سی، وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، لنا، ہمیں، لغائظون، یقیناً غصہ دلانے والے ہیں، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، لجمیع، البتہ سب کے سب، حاذرون، خطرہ رکھنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے نکلو، فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کے وقت لے نکلو۔ دوسری بات، فرعونیوں کی طرف سے تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تیسری بات، فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کی۔ چوتھی بات کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں۔ پانچویں بات، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ چھٹی بات، جبکہ ہم سب باساز و سامان ہیں۔ بزرگان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ رب العالمین کون ہے، اور اس مقابلے میں جن میں ہزاروں لوگ جمع تھے، سب کے سامنے جادوگروں کی جادو کی حقیقت اور حیثیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کر دیا اور اپنے معجزے کے ذریعے سے یہ بات بتا دی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور فرعون اور فرعونیوں کو خاک چٹا دی، اور سارے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعون سے رب العالمین کے تعارف کے ساتھ ساتھ مظلوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا تھا، تب وہ وقت آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلیں، اور چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے آزاد کرنے کے لیے حکم دیا قوم کو کہ چلو اب راتوں رات ہم کو نکلنا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے، اور اس حکم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی بتا دی تھی کہ دیکھو، انکم متبعون، کہ تم سب مصر سے یقیناً نکل رہے ہو، لیکن تمہارا ضرور پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ بھی بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جب نکلو تو اپنا رخ سمندر کی طرف رکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ تھا، اس لیے حکم دے دیا گیا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں 430 سال تک رہے، اور بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت میں 6 لاکھ تھی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی اور فرعون اس کی قوم کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر راتوں رات نکل گئے ہیں، تو فرعون کو بہت غصہ آیا، اور بنی اسرائیل پر اس کا غصہ تیز ہو گیا، اور فرعون نے جلدی سے اپنے کارندوں کو مصر کے اطراف کے دیہاتوں اور شہروں کی جانب بھیجا اور اپنے کارندوں کو روانہ کیا تاکہ ایک لشکر تیار ہو کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔
چونکہ بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم سے استعمال کے زیور بھی عارضی طور پر لیے ہوئے تھے، جیسا کہ عورتیں ایک دوسرے سے تقاریب وغیرہ کے موقع پر زیور وغیرہ لے لیا کرتے ہیں، تو زیور لے لیا تھا، اور فرعون کو اس بات پر بھی زیادہ غصہ تھا کہ بنی اسرائیل اس کی قوم کا مال بھی لے کر مصر سے نکل چکی ہے۔ فرعون نے یہ کہہ کر لشکر تیار کروایا کہ بنی اسرائیل تو قلیل تعداد ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، ان کا پیچھا کرنا اور ظاہر بات ہے اور ان کو گرفتار کرنا بہت آسان ہے، ان کو سزا دینا بھی آسان ہے۔ اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل نے ہماری غلامی سے آزاد ہوتے ہوئے جو مصر سے رائے فرار اختیار کی ہے، اس قوم نے ہم کو بہت زیادہ غصہ دلایا ہے۔ اور دوسری جانب فرعون نے اپنے کارندوں سے یہ بھی کہا کہ ہم خالی ہاتھ فتح خان نہیں ہیں، ہم تو ساز و سامان ہیں والے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، لشکر ہے، لو لشکر ہے، ہتھیار ہے، فوج ہے، اور ہم اس مختصر سی جماعت کو آسانی کے ساتھ قابو میں کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کی جانب سے ایک بڑی جماعت بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے جمع ہوئی۔ فرعون کے اس لشکر کی تعداد کیا تھی، اس کی صحیح تعداد کے بارے میں کوئی ثابت روایت موجود نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور لکھی گئی ہے کہ بنی اسرائیل جتنی تعداد میں تھی، یعنی 6 لاکھ، اس سے بڑھ کر فرعون کا یہ لشکر تھا جو بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے جمع ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔